السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني فاستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معزز و محترم ذمہ داران و ٹرسٹیان مسجد، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور عزیز بچوں، ساری تعریفیں، عظمت و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہر دن پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، رات کے آخری پہر، اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے، میں اس کے ہر سوال کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم ساتھیوں، اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے دامن کو پسارنا، اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، یہ عبادت ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی بے شمار آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، اور انسان اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرتا ہے۔ بسا اوقات دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آدمی جائز وسائل استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی دولت، اپنا پیسہ، روپیہ خرچ کرتا ہے تاکہ مصیبت سے نجات مل جائے، چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی اسباب، دنیاوی ذرائع انسان کی خواہش کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ساری کوششیں ہم اور آپ کر جاتے ہیں، لیکن ہماری مصیبتیں ٹلتی نہیں، ہماری پریشانیاں دور ہوتی نہیں۔ ایسے موقع پر جب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر صرف اور ہمیشہ
ایک اللہ رب العالمین کا در ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر جو اپنے رب ذوالجلال سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے، اس کے مسائل کو حل کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ میرے بھائی، دعا ایک عبادت ہے۔ جیسے کہ ہم نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت سے تکبر کرے گا۔ کیا مطلب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عن عبادتی کہا ہے، دعا کو عبادت کہا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرے گا، یعنی دعا اگر آدمی نہیں کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا اس کے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے، کبر ہے، عاجزی انکساری نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے رب کے سامنے فریاد نہ کرے، دعا نہ کرے تو سمجھ لو تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا یستکبرون عن عبادتی، جو ایسا کرے گا تکبر کر کے ہمیں دعا نہیں، ہم سے دعا نہیں کرے گا، ہم سے مانگے گا نہیں، تو کیا ہوگا؟ ہم اسے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ غصہ کرتا ہے اس کے اوپر کہ بندہ مجھ سے سوال کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ پکارتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ حی ہے، کریم ہے۔ بندہ جو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو، تو اللہ تعالیٰ کو حیا آ جاتی ہے، اللہ شرما جاتا ہے کہ اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ کو حیا آ جاتی، اللہ شرما جاتا ہے کہ میرے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں تو کیسے لوٹاؤں۔ میرے بھائی، دعا ایک اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم مسلمانوں کو دعا سے دامن چرانا نہیں چاہیے۔ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے خاص طور پر ہمارے وہ لوگ، ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس دعاؤں کا فقدان ہے۔ یہ دعا نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح العقیدہ ہیں، ہمارا عقیدہ درست منہج صحیح ہے، ہماری جنت فکس، ہم کو دعا کی کیا ضرورت ہے، ایسا سمجھ کر کے دعا نہیں کرتے۔ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے۔ دعا میرے بھائی عبادت ہے، اور کمال دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دعا جو ہے اس سرزمین کی سب سے پہلی عبادت ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو؟ دعا اس روئے زمین کی سب سے پہلی عبادت ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، لغزش ہوئی جنت میں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، پریشان ہو گئے۔ اللہ نے ہی سکھایا، کیا سکھایا؟ کہ دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم و حوا علیہ السلام دونوں مل کر کے دعا کر رہے ہیں۔ تو گویا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین کی سب سے پہلی عبادت ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ پہلی عبادت ہے۔ اور میں اگر اس کی اہمیت کے لیے یہ بھی کہوں کہ دعا آخری عبادت بھی ہے۔ ایسے دعا جیسے پہلی عبادت ہے، ویسے ہی آخری عبادت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب جنت میں بندہ اللہ کا وہ رہے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس سرزمین کی پہلی عبادت دعا اور آخری عبادت بھی دعا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ کہ ہر نبی کو دنیا میں دعا دی جاتی ہے، ایک دعا دی جاتی ہے اور وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہر نبی کو ایک دعا دیتا ہے، اب نبی جو مانگے گا اللہ اسے دے دے گا۔ ہر نبی کو دعا دی جاتی ہے جو قبول ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آگے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، سب نے دعا کرنے میں جلدی کی، یعنی اپنی اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا۔ وَلَكِنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ اسی دعا کے ذریعے میں کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کر سکوں۔ اللہ، یہ دعا آخری عبادت بھی ہے میرے بھائی، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں دعا کتنی اہم عبادت ہے۔ اور دوسری جو عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان تمام عبادتوں کے لیے یا تو وقت کی شرط ہے یا تو جگہ کی شرط ہے، لیکن دعا ایسی عبادت ہے نہ تو اس کے لیے وقت کی شرط ہے نہ جگہ کی شرط ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے نماز عبادت ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وقت ہے، جس کا جو وقت ہے اسی میں عبادت کرنی ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھو گے، آپ اس مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہو، رمضان کا نہیں رکھ سکتے، جب اس کا وقت آئے گا تبھی رکھو گے آپ۔ تو جس کا جو وقت ہے نا عبادت کا، اسی وقت وہ عبادت ادا کی جائے گی۔ اور کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جگہ بھی خاص ہے، جیسے حج کرنے جاتا ہے آدمی، حج بھی عبادت ہے، اس کا وقت بھی طے ہے اور جگہ بھی طے ہے۔ عمرہ بھی کرنے جائے آدمی اگر کبھی بھی، تو اس کے لیے بھی جو ہے خاص مقام ہے، ہر جگہ عمرہ نہیں ہوتا، ہر جگہ حج نہیں ہوتا۔ تو جتنی عبادتیں ہیں اس کے لیے یا تو جگہ شرط ہے یا تو وقت خاص ہے، لیکن دعا ایسی عبادت ہے نہ تو اس کے لیے جگہ کی شرط ہے نہ تو اس کے لیے وقت کی کوئی شرط ہے۔ آپ جب چاہیں دعا کر سکتے ہیں، راستہ چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، عورتیں کچن میں مصروف ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، جب چاہے جب دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اہمیت ہے دعا کی میرے بھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے کا حکم دیتا ہے، دعا کرو، لیکن ہم نہیں کرتے دعا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ قرآن نے کہا یستکبرون، ہو سکتا ہے تکبر ہو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں شاید تکبر نہ ہو، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے تکبر ہے تو قرآن کی بات مانے، ہماری بات مانے۔ اللہ کہہ رہا ہے دعا سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہ کرنا گویا تکبر ہی ہے۔ بہرحال یہاں اب تک کی جو بات آپ کے سامنے کی گئی، اس سے واضح ہوا کہ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ دعا کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میں دعا سے متعلق ایک غلط فہمی ہے، دعا سے متعلق ایک اہم مسئلہ یا ایک غلط فہمی سمجھ لیجئے جو ہمارے لوگوں کے درمیان عوام الناس میں یہ پائی جاتی ہے، اس کی وضاحت کر کے ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہمیں آج جو بات کرنی ہے اختصار کے ساتھ وہ یہ کرنی ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر انشاءاللہ ہم لوگ آنے والے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے ایک دو مسئلے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ کیا ہے کہ ہم میں سے کچھ احباب یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ذرا مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ذرا باریکی مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں, میں گناہ کرنے والا بندہ ہوں, نافرمان ہوں, میں اگر میں دعا کروں گا اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا, اس لیے میں دعا نہیں کرتا ہوں. اور یہ بات بھی سامنے رہتی ہے کہ فلاں شخص, فلاں عالم, فلاں بزرگ یہ پہنچا ہوا ہے, وہ بہت نیک ہے, بڑا پرہیزگار ہے, اس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا, اللہ اس کی دعا کبھی نہیں ٹھکراتا, ہمیشہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ گناہ, ایک آدمی یہ تصور کرتا ہے, عقیدہ رکھتا ہے میں گنہگار ہوں, میری دعا قبول نہیں کرے گا اللہ, اس لیے میں دعا نہیں کرتا ہوں. آپ عالم دین ہیں, بزرگ ہیں, پہنچے ہوئے ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, آپ کی دعا اللہ کبھی نہیں رد کرے گا, کبھی نہیں ٹھکرائے گا. تو میں کیا کروں گا؟ اب میں گنہگار ہوں, میں دعا تو کرتا نہیں ہوں کیونکہ میری دعا تو قبول ہوگی نہیں, تو میں کیا کرتا ہوں, آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. یہ عقیدہ ایک پایا جاتا ہے سماج و معاشرے میں. تو سوال یہ ہے کیا یہ صحیح ہے کہ گنہگار کی دعا قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اور جو نیک ہوگا اس کی ہر دعا قبول ہوگی؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ہرگز صحیح نہیں ہے. اچھا اس پر ہم آتے ہیں, لیکن جب یہ مسئلہ آ جاتا ہے ذہن میں کہ میں گنہگار ہوں تو میں دعا نہیں کرتا. اب آپ نیک ہیں تو آپ سے دعا کراتا ہوں, آپ عالم ہیں, بزرگ ہیں, آپ سے دعا کراتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ عقیدہ رکھنے سے کئی نقصانات وجود میں آتے ہیں, کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب کیا کیا نقصان ہوتا ہے معلوم ہے؟ میں 2-3 نقصان بتاتا ہوں آپ کو. ایک نقصان یہ ہوتا ہے, اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں گنہگار ہوں, دعا نہیں کروں گا کیونکہ دعا قبول نہیں ہوگی, آپ نیک ہیں, آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا, تو میں آپ سے دعا کراتا ہوں, تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ میں آپ کا محتاج ہو جاؤں گا. بندہ کس کا محتاج ہو جائے گا؟ بندے کا جو تعلق رب سے قائم ہے محتاجی کا, کہ بندہ رب کا محتاج ہے نا. اب جب بندہ رب کا محتاج ہے لیکن اب اس کے سمجھ میں یہ آیا کہ میں دعا کروں گا تو قبول نہیں ہوگی, آپ دعا کریں یہ قبول ہوگی کیونکہ آپ نیک ہیں, تو میں آپ سے دعا کراتا ہوں. تو گویا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ رب سے محتاجی کا تعلق میرا ختم ہوا اور میں آپ کا محتاج ہو گیا. آیا سمجھ میں؟ بندہ رب سے تعلق کا رب سے جو تعلق ہے محتاجی کا وہ ختم کر لیتا ہے اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. یہ ایک نقصان ہوتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے مجھے آپ سے دعا کرانی ہے, آپ عالم دین ہو, آپ پرہیزگار ہو, آپ متقی ہو, آپ کی دعا رد نہیں ہوتی, اللہ نہیں ٹھکراتا ہے, تو مجھے آپ سے دعا کرانی ہے. تو جب آپ سے دعا کرانی ہے تو آپ کو خوش رکھنا پڑے گا, خوش رکھنا پڑے گا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جاؤ, کیونکہ میرے مسائل جب بگڑیں گے تو دعا آپ ہی کو کرنا ہے. تو میں کیا کروں گا, آپ کو خوش رکھوں گا, اور خوش رکھنے کے لیے آپ کی جیب گرم کرتا رہوں گا, بھرتا رہوں گا, تحفے, ہدیے, نذرانے, یہ لو یہ لو یہ لو. ہاں خوش رہیں گے ہم, کون جو ہدیہ پا رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے, کیا دعا کرنا ہے کریں گے. تو گویا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مال بھی جا رہا ہے, آپ کا مال بھی کم ہو رہا ہے. ایک تو محتاجی کا تعلق رب سے جو ختم ہوا, اس کے محتاج ہوئے. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ مال بھی آپ کا جا رہا ہے. تیسرا ایک نقصان ہوتا ہے جو بہت ہی خطرناک نقصان ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس عالم کی, بزرگ کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی, آپ جو چاہتے تھے اس نے دعا کی اور وہ ایسا ہو گیا, تب تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ پھر یہ اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ اب تو یہ پہنچا ہوا ہے, اس نے دعا کی, قبول ہو گئی, میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب پوری زندگی رب کی بندگی چھوڑ کر اس بندے کی بندگی میں گزر کر دیتا ہے, گزار دیتا ہے.
رب کی بندگی چھوڑ کر بندے کی بندگی میں وہ آ جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ میں گنہگار ہوں، میری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، آپ نیک ہو آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ کیسے باطل ہے؟ دلیل سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسئلہ لیتے ہیں گنہگار کا۔ کیا گنہگار کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ چلیے کیسے ثابت کریں گے ہم؟ تو سب سے بڑا گنہگار کون ہے بولے آپ؟ ہاں؟ ابلیس، شیطان سے بڑا گنہگار کوئی ہے؟ شیطان ابلیس سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ابلیس، یہ شیطان جب اس کو مانگنا ہوا، فریاد کرنا ہوا تو کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے۔ اور کیا کر رہا ہے؟ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ کس لیے؟ تیرے سارے بندوں کو میں گمراہ کر سکوں، مجھے پاور دے، مجھے مہلت دے، کتنے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ دیکھو ظالم کو اللہ سے کہنا ہے اور ماں بھی کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی درخواست کر رہا ہے۔ شیطان اللہ کا نافرمان اور مانگ رہا ہے اللہ سے ہی، اور وہ بھی کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ رب نے کیا کیا؟ شیطان کی یہ دعا اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی؟ ہاں قبول کی نا۔ تو اللہ جب شیطان جیسے ابلیس کی دعا قبول کر لے جو سب سے بڑا گنہگار، تو ہم جیسے کمزور گنہگاروں کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ہاں ضرور قبول کرے گا۔ اور شیطان بھی کیا ہے؟ یہاں مانے گیا ڈائریکٹ رب سے، وہ بھی معلوم ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ میری دعا قبول ہوگی تو کہاں ہوگی، اسے بھی پتا ہے۔ اسی لیے بات تو کہتے ہیں کہ شیطان بھی اہل حدیث تھا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے سوال کر رہا تھا، کہیں اور نہیں گیا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گنہگار اگر یہ سوچتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوگی اس لیے میں دعا نہیں کروں گا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اور سمجھ لیجئے کہ وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا۔ تو شیطان کی جب اللہ دعا قبول کر رہا ہے تو ہماری قبول کیوں نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہم دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اب رہا مسئلہ کہ عالم ہیں، بزرگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، بابا ہیں، پیر صاحب ہیں، ہاں سب کچھ ہیں، ان کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا کیسے معلوم نہیں صحیح ہے؟ اس سرزمین کے سب سے بڑے بزرگ یا سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے متقی پرہیزگار کون لوگ تھے؟ انبیاء تھے نا، انبیاء کرام کی جماعت تھی نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعا رد نہیں کرتا ہے تو انبیاء کی دعا کو بھی رد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اول الرسل، پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، میں ساوی الی الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، میں چوٹی پر چلا جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے سوار ہو جاؤ، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچنے والا ہے، آ جاؤ۔ کہا نہیں، اور باپ بیٹے میں گفتگو جاری تھی، ایک موج آئی، باپ کی نظروں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ باپ تھے نوح علیہ السلام، پدر تھے، شفقت غالب آ گئی، اللہ کے سامنے دامن پسار دیا، ربی اے میرے رب ان ابنی من اہلی، تیرا وعدہ تھا میرے اہل خانہ کو بچانے کا، میرا بیٹا اللہ میرا بیٹا، تو بچانے کا وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو، میرا بیٹا ہے، وہ درخواست کر بیٹھے اپنے بیٹے کے حوالے سے۔ نوح علیہ السلام جب یہ کہنے لگے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی اور کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے خاندان کا نہیں، اللہ اکبر، تمہارا بیٹا
یہ نسبی رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بیٹا جو اللہ کا نہیں ہوا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. اس کا عمل درست نہیں تھا. اللہ اکبر. میرے بھائی دیکھو نوح علیہ السلام نبی ہے نا, ان کی دعا کو اللہ قبول کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح تمہیں یہ نصیحت کی جا رہی کہ نادانوں جیسی باتیں مت کرو. اللہ نوح علیہ السلام کو تنبیہ کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, بزرگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن پھر بھی اللہ نے دعا رد کر دی. اچھا چلیے ایک اور مثال لیتے ہیں. اس کی مثال سید الانبیاء کی مثال. انبیاء کے سردار, اللہ کے چہیتے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ نبی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کتنی محنت کر رہے ہیں آپ؟ کتنا تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کیسے پیغام پہنچا رہے ہیں آپ دنیا والوں کے سامنے؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ اپنی جان جوخم میں ڈال لیں گے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. یہ اللہ آسمان سے تسلی دے رہا ہے, یعنی اے نبی ایسا نہ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ آسمان سے تسلی دے رہا ہے اپنے چہیتے پیغمبر کو, نبی کو. اب اس نبی کی بات کر رہے ہیں ہم, یہ تو سب سے اعلیٰ ہے نا, انبیاء میں سردار ہے نا. اگر سب بزرگ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی رد نہیں ہونی چاہیے. نبی کی دعا رد ہوئی ہے کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی روایت کتاب الفتن میں حدیث مذکور فرماتے ہیں سألت ربی ثلاثا فاعطانی اثنتین منانی واحدہ. میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی, اس میں سے 2 دعا قبول ہو گئی, ایک دعا کینسل ہو گئی, رد ہو گئی. اللہ نے ایک دعا قبول نہیں کیا. تفسیر کا موقع نہیں ہے, بس خالی استدلال سمجھ لیجیے, آپ لوگ آگے بڑھیں گے کہ 3 دعائیں کی, 2 دعا قبول ہو گئی, ایک دعا کینسل ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے اور ہمیں کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. تو اب تک ہم نے جو باتیں سنی دعا کی اہمیت کے حوالے سے اور ایک غلط فہمی کا میں نے ازالہ کیا. دوسری ایک بات یہ سمجھ لیجیے آپ کہ بعض لوگ جو دعا نہیں کرتے ہیں نا, کہتے ہیں میں نے دعا کی کر رہا ہوں, 15 دن ہو گیا, مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, 6 مہینے سے دعا کر رہا ہوں, مرسڈیز کار مانگ رہا ہوں, نہیں مل رہی. ہاں مرسڈیز کار کا سوال کر رہا ہوں, نہیں ہو رہا ہے. 6 مہینہ دعا کیا, سال بھر دعا کیا, نہیں ملتا. کیا کرنے کا دعا کر کے کوئی فائدہ نہیں, دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ معاملہ ہے. تو یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دعا جو ہم اللہ سے کرتے ہیں اس کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں. یہ آپ جانتے ہوں گے 3 شکلیں. پہلی شکل تو یہ ہے کہ اللہ سے جو آپ مانگ رہے ہو وہ اللہ دے دیتا ہے. اس پر ایک بات اور کریں گے, ابھی بعد میں آتے ہیں کہ جو آپ مانگ رہے ہو اللہ وہ دے دیتا ہے. اور اگر وہ نہیں دیا جو آپ مانگ رہے ہو, مرسڈیز کار مانگ رہے ہیں آپ, نہیں ملی آپ کو, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے دعا تو کی ہے, اس دعا کے نتیجے میں آپ کو وہ چیز تو نہیں ملی جو آپ چاہ رہے ہو, لیکن آپ پر ہو سکتا ہے کوئی بڑی آفت آنے والی تھی, کوئی آسمانی بلا مصیبت آنے والی تھی, اللہ نے آپ کو اس مصیبت سے بچا دیا. دعا کا فائدہ یہ. اگر کوئی مصیبت بھی آپ پر نہیں آنے والی تھی, آپ کو وہ چیز بھی نہیں ملی جو آپ چاہ رہے تھے, تو تیسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا. وہ دعا آپ کی بیکار نہیں جانے والی, دعا بیکار جانے والی نہیں ہے. آپ 6 مہینہ دعا کرو, سال بھر دعا کرو, دعا انشاءاللہ بیکار ہونے والی نہیں ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہم مرسڈیز کار مانگ رہے ہیں نا اللہ سے, ذرا جب میں نے یہ کہا ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. ہمارا رب ہمارے بہتر میں, ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے
کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ ہاں ہمارا رب بہتر جانتا ہے نا. ہم تو کچھ بھی مانگ لیں گے اللہ سے، لیکن ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اللہ جانتا. ہو سکتا ہم ایسی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کو آنے اس کو وہ ملنے کے بعد ہو سکتا ہم شرک کر بیٹھے، ہو سکتا ہم کفر کر بیٹھے، ہو سکتا ہے ایمان اسلام سے خارج ہو جائے. اللہ بہتر جانتا ہے وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے دعا کر کے چھوڑ دو کس پر؟ اللہ پر. اللہ جو ہمارے حق میں لکھا ہوگا وہ ملے گا. اب ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھو کہ دعا جو آپ مانگتے ہو اس کے جو قبول ہوتی ہے، یعنی جو آپ مانگ رہے ہو اور وہ قبول ہوتی ہے، تو اس کی بھی دو شکلیں ہیں. اس کی بھی دو شکلیں ہیں. ایک یہ کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہو، کوئی چیز مانگ رہے ہو، مثال کے طور پر آپ نے مرسیڈیز کار مانگا تو آپ کی دعا فوراً قبول ہو گئی، اللہ نے راستہ ہموار کیا، آپ کے پاس کار آ جاتی ہے. ہاں فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک یہ ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کو قبول تو ہوتی ہے لیکن اس چیز کو ملنے کے لیے ایک لمبا وقت لگتا ہے، یا قبول ہونے کے لیے لمبا وقت لگتا ہے، لمبا وقت درکار ہوتا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے آپ نے جو مانگا ہے وہ اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن اس کا جب وقت آئے گا تب اللہ دے گا آپ کو. وقت آئے گا تب دے گا. اب میں دونوں کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے کھل کر. پہلا ہم نے کیا کہا کہ دعا جو قبول ہوتی ہے، جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ ہو سکتا ہے فوراً مل جائے، فوراً مل جاتی ہے وہ چیز. جیسے بنی اسرائیل کے 3 افراد نکلے، ہوا چلی، بارش ہونے لگی، آندھی آئی، تینوں بچنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں غار میں اندر چھپ گئے، اور جیسے اندر چھپے وہ غار کا جو منہ کھلا ہوا تھا، اوپر سے ایک بھاری پتھر آیا، غار کا منہ بند کر دیا، تینوں اندر پیک ہو گئے. اب جانے کا باہر راستہ نہیں تھا. تینوں پریشان کیا کریں، تو تینوں نے باری باری اللہ سے دعا کی، اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنایا اور کہا اللہ وہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو تو ہم سے ہٹا دے. یہ بندے تینوں کے تینوں دعا کرتے گئے، پتھر ہٹتا گیا، فوراً دعا قبول ہوئی، وہ لوگ تینوں باہر نکل کر آ گئے. یعنی جب آپ مانگتے ہو، مصیبت سے نجات چاہتے ہو، اللہ دعا کے نتیجے میں فوراً وہ قبول کر لیتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے لمبا وقت بھی لگتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ہمارے بعد ایک نبی کو بھیج دینا جو نبی ہماری نسل کی تربیت کر سکے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے زمانے میں، اور دعا قبول ہو رہی ہے کب؟ ایک لمبے عرصے کے بعد، ہے نا، کئی ہزار سال کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے. اللہ اکبر.